محترم ناظرین، آج کا موضوع بہت زیادہ اہم ہے۔ ایک ایسا موضوع جو ہمارے ایمان سے جڑا ہے، ایک ایسا موضوع جو ہمارے عقیدے سے جڑا ہے، ایک ایسا موضوع جو ہماری غیرت سے جڑا ہے، ایک ایسا موضوع جو ہمارے ضمیر سے جڑا ہے، اور وہ ہے اسرائیلی مصنوعات یعنی اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا۔ یہ بائیکاٹ صرف بائیکاٹ نہیں ہے، بلکہ ایک جنگ ہے، ایک مزاحمت ہے جو ہم اپنے پیسوں کے ذریعے لڑ سکتے ہیں۔ یہ بائیکاٹ ایک عمل نہیں بلکہ یہ ضمیر کی جنگ ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ اللہ کے حضور جواب دہی کی تیاری ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے۔ معصوم بچوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ملبے کا ڈھیر بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو ان کے گھر بار چھوڑنے اور ان کی زمین خالی کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اسی مقدس سرزمین میں ہو رہا ہے جہاں قبلہ اول واقع ہے، جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ یہ اسی مقدس سرزمین میں ہو رہا ہے جہاں انبیاء اکرام کے قدم پڑے۔ یہ اسی مقدس سرزمین میں ہو رہا ہے جہاں انبیاء اکرام پیدا ہوئے۔ یہ اسی مقدس سرزمین میں ہو رہا ہے جہاں انبیاء اکرام مدفون ہے۔ آج وہی مقدس سرزمین ظلم و بربریت، قتل و غارت، تباہی و بربادی کی داستان سنا رہی ہے۔ معصوم بچوں کی لاشیں اور ماؤں کی آہیں اور منہدم مساجد ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ یہ ظلم ناپاک اسرائیل کر رہا ہے، اور یہ ظلم کوئی حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم ظلم ہے۔ اور یہ ظلم وہ لوگ کر رہے ہیں جن کی معیشت ان کمپنیوں پر ٹکی ہوئی ہے، جن کا سامان ہمارے گھروں میں آتا ہے، جن کا پروڈکٹ ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ ہم ان کی کمپنیوں کا سامان خریدتے ہیں، اس سے جو پیسہ جاتا ہے وہ اس ظلم کا ایندھن بنتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ہم اس ظلم کے اندر جانے انجانے میں شریک ہو رہے ہیں۔ جب ہم کوک کی ایک بوتل خریدتے ہیں، جب ہم نیسلے کی چاکلیٹ خریدتے ہیں، جب ہم ایچ پی اور انٹیل کا لیپ ٹاپ خریدتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے، لیکن یہ پروڈکٹ خون سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ یہ پروڈکٹ فلسطینیوں کے خون سے سنی ہوئی معیشت کا حصہ ہے۔ جب ہم ان سامان کو خریدتے ہیں جو اسرائیلی کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہیں، یا ان کمپنیوں کے بنائے ہوئے ہیں جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو ان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، ہمارا پیسہ ان کے پاس جاتا ہے، تو ہمارا وہی پیسہ گولی بن کر غزہ کے کسی معصوم بچے کے سینے میں اترتا ہے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے ہم جاگے اور خواب غفلت سے بیدار ہو اور کہے کہ بس بہت ہو گیا، اب ہم اسرائیلی پروڈکٹ نہیں خریدیں گے، اب ہم اسرائیلی سامان نہیں خریدیں گے۔ ہم سامان کو خریدنے سے پہلے لیبل کو چیک کریں گے، اگر اس کے اوپر میڈ ان اسرائیل لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو نہیں خریدیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اس سامان کو نہیں خریدیں گے جو اسرائیلی کمپنیاں بناتی ہے، یا وہ کمپنیاں بناتی ہے جو اسرائیل کی مدد کرتی ہے۔ یاد رکھو، بائیکاٹ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے بلکہ بہت بڑا عمل ہے۔ اگر اس پر منظم طریقے سے عمل کر لیا جائے تو یہ ظالموں کے ایوانوں کو ہلا دیتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی ملک کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اس کے سامان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو اس ملک کی معیشت کمزور ہوتی ہے، وہ ملک ترقی نہیں کرتا، تو وہ ملک اپنی پالیسیوں پر غور کرنے لگتا ہے اور وہ اپنی پالیسیوں کو تبدیل کرنے لگتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف بائیکاٹ نے ظالمانہ نظام کو گرایا تھا۔ آج ہم وہی تاریخ فلسطین کے لیے دہرا سکتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اسرائیل کا بائیکاٹ کرے گا وہ فلسطین کی آزادی میں ایک مجاہد کا، ایک سپاہی کا کردار ادا کرے گا۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا، ہمارے ایک دو کے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ دو کام ہوں گے، یاد رکھیے۔ پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے حضور جواب دہی سے بچ جائیں گے۔ کم از کم آپ اللہ کے سامنے اپنا عذر تو پیش کر سکتے ہیں، یا اللہ میرے بس میں بس اتنا تھا، میں ان کا بائیکاٹ کر سکتا تھا، میں ان کو معاشی مدد نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ میں نے کیا۔ تو آپ اللہ کے حضور کم از کم یہ جواب تو دے سکیں گے۔ اگر آپ بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے تو پھر آپ کس منہ سے اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے؟ اور دوسرے یہ بات یاد رکھیے کہ جب آج ایک آدمی بائیکاٹ کرے گا، کل 2 کریں گے، پرسوں 100 کریں گے، پھر 1000 کریں گے، پھر لاکھ کریں گے، پھر کروڑ کریں گے، کیونکہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ جب اسی طریقے سے یہ بائیکاٹ کی مہم چلے گی اور کروڑوں لوگ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں گے تو اسرائیل کی اکانومی میں ایک زلزلہ آ جائے گا، اس کی معیشت زمین پر آ گرے گی۔
جو لوگ اب بھی اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، میرا ان سے سوال ہے، کیا آپ کا ضمیر آپ سے سوال نہیں کرتا؟ کیا آپ کا ضمیر آپ کو کچوکے نہیں لگاتا کہ معصوم بچے کی چیخیں اور معصوم بچوں کی آہیں اور ماؤں کی سسکیاں آپ کے کانوں میں سنائی نہیں دیتی؟ یاد رکھو، یہ بائیکاٹ ہمارا حق ہے، یہ بائیکاٹ ہمارا احتجاج ہے، یہ بائیکاٹ ہماری آواز ہے ظلم کے خلاف، انسانیت کو بچانے کے لیے۔ ایک دن ہم فلسطین کو آزاد دیکھیں گے، اس لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، آج سے، ابھی سے اس لڑائی کا حصہ بننا ہوگا۔ آخر میں میری آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ خود بھی بائیکاٹ کرے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، دوسروں کو بھی سمجھائے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائے کہ اسرائیلی پروڈکٹ نہیں خریدنا ہے، اسرائیلی سامان نہیں خریدنا ہے۔ میڈیا اور سوشل میڈیا پر فلسطین کے لیے، غزہ کے لیے آواز اٹھائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے۔